میں ہوں فروخ سہیل گوئندی۔ میں آج ایک ایسی جگہ پہ ہوں جہاں میں بہت دفعہ آیا۔ پہلی دفعہ 1989 میں آیا اور میں کئی دفعہ تو ہفتوں رہا یہاں، کیونکہ یہ تاریخ بھی یہاں ہے اور جغرافیہ بھی یہاں ہے۔ اس کو کپادوکیا کہتے ہیں، لیکن اس شہر کو گورمے کہتے ہیں۔ کپادوکیا ترکی کے وسط کے اندر موجود ایک ایسا خطہ ہے جو چمنیوں کے حوالے سے مشہور ہے، جو تقریباً کہتے ہیں کہ 30 سے 90 لاکھ سال پہلے جو آتش فشاں یہاں آیا اور اس نے یہاں جو راکس بنائی، چٹانیں، اور اس چٹانوں سے بنا یہ سارا شہر ہے جو راکس ابھری ہوئی ہیں۔ پھر ان چٹانوں کے اندر کہتے ہیں کہ ہتھیوں کے زمانے میں، ہیٹائٹس جن کو کہا جاتا ہے، یہاں آبادی شروع ہوئی۔ لیکن جو تاریخی آثار ملتے ہیں، ہیراڈوٹس کہتا ہے کہ اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے۔ اور یہ شہر بڑا اہم رہا ہے بیزنٹینین کے حوالے سے، ایرانی تاریخ کے حوالے سے۔ فارس کے لوگ جو تھے ان کا یہاں پہ آپ کو پتہ ہے پورے اس خطے پہ انفلوئنس رہا ہے، ان کے زیر اثر رہا ہے، ان کے ملک میں شامل رہا ہے۔ پھر اسکندر اعظم یہاں آیا، اسکندر اعظم نے اس کو فتح کیا، لیکن زیادہ عرصہ اس کا قبضہ نہ رہا۔ اس کے بعد پھر یہ ایرانیوں کے پاس آ گیا۔ اور اس کی دوسری اہمیت اس خطے کی ہے کہ مسیحت جب پھیلنے لگی مشرق وسطیٰ سے نکل کر اس خطے میں، تو یہاں سے ہوتی ہوئی یہ اس کا ایک مرکز تھا۔ یہاں پر آپ ایسی لاتعداد چمنیاں دیکھیں گے، یعنی کہ غاروں کے اندر بنے ہوئے کمرے، گھر، جو ان غاروں کے اندر بنے خوبصورت قسم کے مسیحی چرچز ہیں۔ اور ایک وقت میں تو یہ بہت اہم مقام ہو گیا تھا مسیحیت میں اس خطے کو۔ اور یہ خطہ جب میں 89 میں آیا تو اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا، حتیٰ کہ 10 سال پہلے بھی اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا۔ یہاں پر زیادہ تر آنے والے ٹورسٹ جو ہیں وہ سب سے زیادہ روسی آتے ہیں، اس کے بعد چینی، اور اس کے پاس جاپانی، اس کے بعد فرانسیسی اور دیگر یورپین برٹش آتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد دلچسپ بات یہ ہے کہ میں اب یہاں پر پچھلے 8-9 سالوں سے بہت زیادہ ہندوستانی دیکھ رہا ہوں، بہت زیادہ انڈینز آتے ہیں یہاں پہ ٹورزم کرنے۔ یہ جس کو کہتے ہیں نا ہاٹ ایئر بیلونز کے حوالے سے بھی مشہور ہے۔ وادیاں ہیں یہاں پر، اور بڑی عجیب و غریب وادیاں ہیں، مکان بنے ہوئے ہیں لوگوں کے غاروں کے اندر۔ یہ غاروں کے اندر ابھی تک لوگ رہتے ہیں، کئی گھر ابھی تک غاروں میں ہیں۔ 50-60 تک تو یہ ساری غاریں تقریباً آباد تھیں، ترک یہاں رہتے تھے۔ اور ایک اس کی اور میں آپ کو اہمیت بتاؤں تاریخی، کہ یہاں پر ایسے یونانی رہتے تھے جو قدیم یونانی بولتے تھے اور عثمانی زبان جس کو عربی یا فارسی رسم الخط کہتے ہیں اس میں لکھتے تھے۔ 1922-23 میں جب یونان سے لڑتے ہوئے ترکی نے اپنی آزادی برقرار رکھی تو وہ یونانی اور ترک جو ایک دوسرے خطوں میں رہتے تھے ہجرت کی، تو وہ یونان چلے گئے۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اسی طرح عثمانی زبان میں یونانی لکھتے ہیں۔ تو اس کے کئی شہر ہیں، نیب شہر ہے، نجدے ہے، زیلوے ہے، بہت زیادہ ہیں، اور وادیاں ہیں، اور ایسی ایسی عجیب و غریب غاریں ہیں کہ بندہ دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے۔ اور امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ غاروں کو قدرت نے بھی بنایا اور انسانوں نے بھی۔ اور پاکستان کے سیاح بھی اب یہاں کچھ نظر آتے ہیں جو انگلینڈ سے آئے، لیکن میں افسوس سے کہوں گا وہ کھانے ہی زیادہ ڈھونڈتے ہیں۔ مجھے تو اپنے ایک پاکستان کے معروف کالم نگار یاد آ گئے جنہوں نے میرے ساتھ استنبول کی معلومات شیئر کرنا چاہیے، بلکہ مجھے زیر کرنا چاہا۔ تو انہوں نے کہا آپ نے کتنا استنبول دیکھا ہے؟ میں نے کہا میں کیا کروں، جو عمر میں بہت بڑے ہیں، میں احترام، وہ مجھے کہہ رہے ہیں آپ نے ترکی یا استنبول کتنا دیکھا؟ تو آخر کار انہوں نے کہا آپ نے 1.5 فٹ کا کباب کھایا؟ یہ پاکستان کی سیاحت کرنے والوں کا حال ہے۔ تو یہاں کی جو تاریخ ہے اور جغرافیہ، یعنی کہ قدرت اور انسانی تہذیبوں کا جو عجیب و غریب امتزاج ہے، وہ اس خطے میں دلچسپی کا باعث ہے۔ اور یہاں کی شام بڑی دلچسپ ہوتی ہے، رات کو کیفے لگتے ہیں، اور سیاحت آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، جو 3 سے 4 کروڑ سیاح آتے ہیں وہ یہاں اپنی عبادات کرنے نہیں آتے، وہ یہاں تفریح کرنے آتے ہیں۔ ریاست ان کو پوری سہولیات دیتی ہے، اور رات کو یہاں کی کیفے، کھانے، ریسٹورینٹ، ان کا اپنا ایک جشن اور سما ہوتا ہے، اور دنیا کے ہر قسم کے کھانے ملتے ہیں۔ چینی کھانے تو بہت زیادہ ہیں، چونکہ چینی سیاح بڑے آتے ہیں۔ یہاں کا موسم سارا دن گرم رہتا ہے، رات کو سرد ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات بتاتے ہیں چلو، یہاں 5-6 شہر ایسے بھی ملے ہیں جو زیر زمین ہیں۔ میں ان شہر میں گیا ہوں، ایک شہر میں جو 5 منزلہ زیر زمین ہے، اور وہ اپنے آپ کو حملہ آوروں سے چھپانے کے لیے 5-5، 8-8 ہزار لوگوں کی بستیاں، جہاں وہ گھوڑے بھی رکھتے تھے، اپنے استبل بھی ہیں، اور اس کے اوپر پتھر رکھتے تھے، حملہ آوروں کو پتہ نہیں تھا چلتا۔ یہ غاروں کا شہر کپادوکیا، ہمارے ایک دانشور نے، پاکستان کے پولیس افسر نے
वो अंतालिया को अनातोलिया लिखते रहे। और इसी तरह मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं अंतालिया और अनातोलिया दो मुख्तलिफ जगह हैं। अंतालिया में साहली मकाम है जहाँ पे लोग आके दुनिया के लाखों करोड़ सयाह नहाते हैं। अनातोलिया एक खित्ते का नाम है, जैसे आप वादी सूम के हैं तो तुर्की का बड़ा हिस्सा अनातोलिया है, अनादोलो जिसको कहते हैं, एशिया पूचक यानी कि छोटा एशिया। तो अब मैं आज गोरोमे में हूँ, ये समझिए कि कप्पादोकिया का दिल है और ये मेरा भी दिल है। मैं यहाँ अक्सर आता हूँ और ये वीडियो जो बना रही हैं मेरी शरीक हयात रीमा अब्दुल्ला गोइंदी बना रही है, उनके हाथ थक गए हैं लेकिन मैं अपना इल्म शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि इस्लाम में जैसे दौलत का इर्तिकाज़ के ख़िलाफ़ है इस्लाम, इसी तरह मैं इल्म के इर्तिकाज़ के भी ख़िलाफ़ हूँ। तो मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया और खुदा। ये है कप्पादोकिया।